ارننگ نہیں ہے تمہاری, مسجد کی آمدن میں تو نہیں. مسجد والے معذرت کے ساتھ یہاں بھی انتظامیہ سے پیش کی معذرت, امام کی تنخواہ اتنی دے دیا کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے خرچے پہ وہ پال لے, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اتنی کم تنخواہیں اماموں کی رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. جتنا جس ایریے کا امام ہونا, لوگ کہتے ہیں اس کے کرائٹیریا کیا ہے, امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کرائٹیریا یہ ہے کہ جس محلے کا امام ہے اس میں جو متوسط گھرانے کا آدمی جتنا لائف اسٹینڈرڈ اس کا ہے, میں نہیں کہہ رہا مالداروں جیسا, جو ایک درمیانے درجے کا لائف اسٹینڈرڈ ہے, امام کا لیونگ اسٹینڈرڈ کم از کم اتنا ہونا چاہیے, اتنی تنخواہ اس کی ہونی چاہیے. وہ ہر علاقے کا الگ ہے معیار, اتنی بھی نہیں ہوتی. میری 4,500 تنخواہ تھی جب میں ناروے کے لیے اپلائی کر رہا تھا. صحیح ہے نا, اندازہ لگاؤ. میں مسجد والوں سے شکایت نہیں کر رہا اپنی کمیٹی, اس لیے کہ وہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. کوئی انسانیت ہے یار, کوئی کچھ خدا کا خوف کرو. وہ بھی چندوں کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تم سے, اپنی جیب سے ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. تو اور جب امام ریٹائرمنٹ پہ بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا, گورنمنٹ میں ایک چپڑاسی بھی ریٹائر ہوتا ہے نا, مر جاتا ہے تو بچوں کو کچھ ملتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے تو کچھ پیسے ملتے ہیں. امام 30 سال امامت کر کے جب مرتا ہے بیچارہ تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی, گھر بھی چھین لیا جاتا ہے اس سے, یہ اس کو صلہ ملتا ہے. تو اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہوں, اللہ بھی پوچھے گا قیامت کے دن. خیر پہلا سوال قائم ہوگا تو آگے کے سوالات اٹھیں گے نا. پہلا سوال ہی پی گئے تو پھر سب چیزیں پیچھے جاؤ. کیا دے رہے ہو امام کو تنخواہ, دے رہے ہو نہیں دے رہے, وہ آپ کا ہیڈک ہی نہیں ہے. تو ہم پہلے سوال میں ہی مٹک کے رہ گئے, جلدی سے آگے جا رہے ہیں. بس اب میں بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹ. دیکھو اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, تو آپ کو اگلا سوال ناروے ایمبیسی پوچھے گی کہ ان بچوں کو کھلاتے کہاں. اس میں آپ ٹوپی نہیں کرا سکتے, آپ کو پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو, پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. تو جیسے ناروے والوں کو اتنی عقل ہے کہ اگلا سوال اس سے پوچھو, تو کیا اللہ آپ سے اگلا سوال نہیں پوچھے گا؟ ہے بھائی, اللہ یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ آپ نے جواب دیا اللہ ہم مانتے تھے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, خود بخود یہ کائنات نہیں بنی. اللہ کہے گا چلو تم سب پاس, تمہیں پتا تھا کہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے, چلو جاؤ, کہاں جاؤ, کامیاب, جنت میں عیش کرو, موج مستی کرو. ایسا بالکل بھی نہیں. اگلا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا میرے اور آپ سے, یہ سوال قرآن اٹھا رہا ہے کہ اس پہ کیوں غور نہیں کیا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس نے کسی مقصد کے تحت بنایا یا ویسے ہی بنایا بے مقصد. اگلا سوال بولو یہ اٹھتا ہے. اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا کوئی مقصد نہیں تھا, وہ ویسے ہی بنا دیا, تو بھی لائف کو آپ کیا کرو میرے بھائی, بولو نا, انجوائے کرو. گٹکے بھی کھاؤ, پان بھی کھاؤ, مزے اڑاؤ,